مجھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمتہ علیہ کے خلیفہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی وہ بات یاد آتی ہے جب ایک بار قحط پڑ گیا اور دلی میں بہت سوکھا ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت وہ چبوترے پر تشریف فرما تھے، آپ تو چراغ دلی ہیں، آپ جا کے نماز استسقاء پڑھائیے اور باران رحمت کے لیے دعا کیجیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں کچھ متردد ہوا، پریشان ہوا کہ میں کیسے دعا کروں، یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ باران رحمت کرے یا نہ کرے۔ خیر، وہ طے شدہ مقام پر نماز استسقاء پڑھانے چلے گئے، وہاں جا کے نماز پڑھائی اور دعا کی، اور دعا کے بعد دیکھا کہ آسمان پر کچھ نہیں، نہ کوئی ابر کے آثار ہیں نہ بارش کے۔ وہ لوٹ آئے اور کچھ شرمندہ تھے۔ وہاں ایک بزرگ یوسف سرہندی تھے، انہوں نے کہا صاحب پہلے بھی ایک ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے، ہم نے بھی ایک بار بارش کے لیے دعا کی تھی لیکن وہ بدترین قحط اور ڈراؤٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکا تھا، اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ ہمارے زمانے میں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم باران رحمت کے لیے دعا کرانا چاہتے ہو تو جب کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تم باران رحمت کے لیے دعا کرانا چاہتے ہو تو کسی باوقار ایڈیٹوریلائزڈ آدمی سے کرواؤ، اور اللہ باوقار اور غیرت مند آدمی پر بڑا اعتماد کرتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تو بتاؤ کہ کس سے دعا کروائیں۔ تو اس شخص نے کہا سیری دروازے کے پاس ایک بزرگ رہتے ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ یوسف سرہندی نے مزید کہا کہ وہ شخص مجھے ان کے پاس لے گیا اور میں دیکھ کر بہت حیران اور شرمندہ بھی ہوا کہ بزرگ جو تھے وہ خواجہ سرا تھے، یعنی ہجڑے مخنث تھے اور ان کا نام خواجہ راحت تھا۔ اب وہ شخص جو مجھے وہاں لے کر گیا تھا اس نے خواجہ رحمت مخنث سے کہا کہ یہ یوسف سرہندی آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ مینا یا بارہ یا رین فال کے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوگا؟ اس شخص نے کہا یا حضرت اس ہجڑے سے کہا مجھے انہیں ہجڑا کہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ایسی بزرگ شخصیت کے لیے، لیکن چونکہ وہ مخنث تھے اور اپنے آپ کو خود بھی کہتے تھے، دیکھیے باوقار لوگ بھی کیا ہوتے ہیں، ان کا تعلق کسی ذات، عورت، مرد یا مخنث سے تعلق نہیں ہوتا، یہ وقار ایک الگ سی چیز ہے جو انسان کے اندر روح سے داخل ہوتا ہے۔ دلی سوکھا ہے، بارش نہیں ہو رہی، ان حضرت نے اپنی خاتمہ سے کہا کہ پانی گرم کرو، وضو کیا اور دعا مانگی اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر کہنے لگے کیا یوسف سرہندی آپ جائیں اور اپنے معروف طریقے سے بارش کے لیے نماز ادا کرو اور خدا سے دعا مانگیں کہ وہ اپنی مخلوق کو بارش عنایت فرمائے، لیکن اگر پھر بھی بارش نہ ہو تو انہوں نے اپنی قبا سے ایک دھاگا یا بڑا ہوا ڈورا کھینچا، اس ڈورے کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اللہ سے درخواست کرنا کہ یہ خواجہ رحمت مخنث جس نے تیری رضا کا چولا پہن لیا ہے اور اب لوگوں سے نہیں ملتا اور ایک مقام پر ایک وقار کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے اور اس طرح مخلوق میں بھی شامل نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں منگواتا پھرے، اس نے بارش کے لیے عرض کیا ہے۔ یوسف صاحب کہنے لگے کہ ہم نے ایسا ہی کیا، وہاں بہت سے لوگ اکٹھے تھے، پورا دلی امڈ کے آیا ہوا تھا، وہاں نماز استسقاء پڑھی لیکن بدقسمتی سے کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر میں نے اپنی دستار سے خواجہ رحمت مخنث کی قبا کا وہ ڈورا نکالا اور اسے دائیں ہاتھ پر رکھ کر خدا سے دعا کی تو وہاں کھڑے کھڑے بادل گھر کر آیا اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اور اس قدر زور کی بارش شروع ہو گئی کہ لوگ تیزی سے بھاگنے کے باوجود اپنے گھروں تک نہ پہنچ سکے۔ خواتین و حضرات،
اب یہ فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس وقار کے ساتھ اور اس امہ سے تعلق رکھتے ہوئے کیسی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہم کو عزت و وقار سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔